معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل کے لیکچر میں نے کہا تھا کہ آج ہم آداب زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے، قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب دیے ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپنائیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ آداب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے آداب زندگی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ آداب زندگی میں سب سے پہلا ادب عبدیت ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں، ہماری زندگی خوشحال ہو، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر حرکات اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ عبدیت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور قرآن پاک پڑھ لیں، بلکہ عبدیت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ جب ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو پھر عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا سب سے پہلا ادب ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں، ہم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و نحیا و مماتی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو ہم زندگی کا پہلا ادب سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کا پہلا ادب سیکھ لیتے ہیں تو ہمارا دوسرا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے زندگی کا دوسرا ادب۔ آداب زندگی میں سے دوسرا ادب کیا ہے؟ عبدیت کے بعد ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہم اللہ کو واحد مان لیتے ہیں، اللہ پر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ایمان اور عمل صالح، یعنی اللہ پر اپنے ایمان کو پختہ کرنا اور نیک کام کرنا، احکام اسلام پر عمل کرنا۔ جب احکام اسلام پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، جن کو ہم عمل صالح کہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین کرنا، اور عمل صالح کیا ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہر ایک چیز، ہر انسان، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر و او انثی، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ کوئی مرد ہو، او انثی، چاہے کوئی وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو دنیا میں طیب زندگی عطا کی جائے گی، بس ضرور ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو جزا دیں گے، اجرہم، بہت اچھی ان کے اجر کی، بِأَحْسَنِ، بہت اچھی، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ پر یقین پختہ ہونے کے بعد چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی کو آسان کس طرح سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو حیات طیبہ عطا کروں گا، اس کی زندگی کی مشکلات آسان کروں گا، اس کی زندگی کو بہتر بناؤں گا، اس کی زندگی کو سہل کر دوں گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یعنی آداب زندگی میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے ہر طرح کی خوشخبری ہی خوشخبری ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، عبدیت اختیار کرتے ہیں، تو پہلا ادب، دوسرا ادب ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہم ان تمام کاموں پر عمل کرتے ہیں، زندگی ہماری ہی سنورتی ہے، جزا بہترین ہمیں ہی ملے گی، ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ جب ہم یہ دونوں کام کر لیتے ہیں تو پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے آداب زندگی کا، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا۔ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، جس میں ہم اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین ادب ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے مدد طلب کرو، اور لیکن صبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جو مانگا فوری نہیں ملا تو بدظن ہو جائیں، نہیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ جب کوئی شخص اللہ سے صبر کے ساتھ مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ جب اس انسان نماز کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا اگلا ادب شروع ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے اگلے ادب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا ادب کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، نہیں اتنا ڈرنا کہ آپ یہ نہ دیکھنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن جو بھی کام کرنا اس طرح سے کرنا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دل کی اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں دکھانا بلکہ اللہ سے ڈرنا، اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچنا کہ اس میرے کام سے میرا اللہ خوش ہو جائے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، یعنی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آداب زندگی سیکھتے ہیں تو زندگی آسان ہوتی جاتی ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں یہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو زندگی کیسے آسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مشکلوں سے نکلنے کے راستے خود اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں۔ کہاں سے ہم نے نکلنا ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ خود آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دے رہا ہے یہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہاں سے رزق دیتا ہوں یہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا خوف شروع ہو جاتا ہے تو انسان فوراً توبہ استغفار کی طرف بڑھتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف، اپنے گناہوں پر پچھتاوا اور اللہ کی طرف لوٹنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، استغفار کرنا۔ جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے واقعی ہی ڈر آتا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، غلط کام کرنے سے وہ ڈرتا ہو تو اس میں توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ جب مان لیتا ہے تو پھر افضل الاعمال الاستغفار، تو بہترین عمل استغفار کی طرف بھی چل پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی جو ہم غلط کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو ہماری تمام سب سے زیادہ غلطیاں، جتنی بھی زیادہ غلطیاں ہوں سب کو معاف کر دیتا ہے، تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوٹے تو صحیح اس کی طرف،
फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो फिर क्या था, हम कभी भी बख्शे नहीं जा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला तव्वाबुन हकीम, व तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद अगर हम अपनी गलतियों पर तौबा इस्तगफार करते हैं तो वो ज़ात गफूर रहीम है, तौबा भी कबूल करती है और हम पर रहम भी करती है। ज़िंदगी के बहुत से आदाब हैं, आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। ये वो आदाब हैं जिनको सीखने से हमारी दुनिया भी संवरती है और हमारी आखिरत भी संवरती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अब्दियत से लेकर उन रास्तों की तरफ लेकर चले जो हमें वाकई ही अल्लाह के करीब कर दें, हमें खौफ पैदा कर दें, हमें तौबा की तरफ ले जाएं, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की तरफ ले जाएं। अगर हमें अब्दियत का मादा जाग उठता है तो अल्लाह ताला हमारे लिए सारे रास्ते आसान किए जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।